آپ کو ذیشان کا سلام، السلام علیکم۔ کنفیوژن سے بچیں، خود کنفیوز ہونے سے بچیں اور کنفیوزڈ لوگوں سے بچیں، کیونکہ جتنا وقت آپ کنفیوزڈ بندے کے ساتھ گزاریں گے وہ آپ کو بھی کنفیوژن کا شکار کر دے گا، آپ کو بھی پریشان کر دے گا۔ ہوتا کیا ہے، جو کنفیوزڈ پرسن ہے اگر وہ کسی کنفیوژن کا شکار ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت پر فیصلہ نہیں کر پاتا، اگر فیصلہ لیتا ہے تو غلط فیصلے کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک چیز کو بار بار جو ہے وہ سوچنا اور اس کو اوور تھنکنگ میں لے جانا، پھر وہ ڈپریشن، انگزائٹی، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کنفیوژن سے بچیں، کنفیوز پرسن سے بچیں۔ اب یہ کنفیوژن ہوتی کیوں ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو کبھی زندگی میں کنفیوژن نہیں ہوگی۔ کنفیوژن اس شخص کو ہوتی ہے جو لا علم ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل دین کے معاملے میں چونکہ ہم نے دین کو سٹڈی نہیں کیا، اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کے اوپر ہم 16 سال لگاتے ہیں ایک ماسٹر ڈگری لینے کے لیے، 16 استادوں سے پڑھتے ہیں، 16 گھنٹے پڑھتے ہیں اور 16 لاکھ بھی لگاتے ہیں، تو کتنی زیادہ ہم محنت کرتے ہیں ماسٹر ڈگری لینے کے لیے، ایک علم لینے کے لیے، اور جب ہمارے پاس وہ علم ہوتا ہے تو ہمیں اچھی جاب ملتی ہے یا ہم اچھا بزنس کر پاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اگر میں اس کو کمپیئر کروں کہ آپ کنفیوژن کا شکار اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ لا علم ہوتے ہیں۔ مذہب کی اگر میں اگزامپل آپ کو دے رہا تھا، دین کی اگزامپل دے رہا تھا، اسلام کی اگزامپل دے رہا تھا، اس میں اکثر اوقات ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کس کو فالو کریں، کس کو نہ فالو کریں، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیا ہوتا ہے، دینی تعلیم سے ہم دور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بڑے ہو کر جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے اور کیا ہمارے لیے غلط ہے۔ اس کی دوسری مثال اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی سمجھانے کے لیے دوں تو ایک اورنج کلر کا اگر آپ کوئی کیمیکل جو ہے وہ ایک پانی کا ایک گلاس میں ڈال کے سامنے رکھیں تو آپ اس کو جب تک چھوئیں گے نہیں، اس کو چکھیں گے نہیں، اس کو جو ہے جب تک پی کر نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کو نہیں پتہ لگے گا، آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، آپ کا نالج نہیں ہوگا اور آپ کا تجربہ نہیں ہوگا، آپ کا مشاہدہ نہیں ہوگا اس گلاس میں ہے کیا۔ اور دوسری کنفیوژن کہاں سے کریٹ ہوتی ہے؟ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے اس گلاس میں کیا ہے، وہ کہے گا اس کے اندر جو ہے وہ اورنج جوس ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے چکھ کر دیکھا، اس نے کہا نہیں مجھے کلر سے لگ رہا ہے۔ دوسرے سے آپ پوچھیں گے، وہ کہے گا نہیں اس کے اندر جو ہے وہ ٹینگ ہے۔ وہ کہیں گے آپ نے چکھا، کہتے ہیں ہاں میں نے تھوڑا سا چکھ کے دیکھا لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تیسرے سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے ہاں میں نے اس کو جو ہے نا وہ چیک کیا ہے، اس میں یہ جو دانے دار لگ رہا ہے تو شاید یہ ہو سکتا ہے کوئی مرنڈا کی بوتل ہو۔ تو اسی لیے جب آپ لوگوں سے جب لوگ آپ کو کسی چیز کے حوالے سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ ان سے یہ چیلنج کرتے ہیں، ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا اس کے حوالے سے کوئی تجربہ ہے، کیا آپ کا اس کے حوالے سے کوئی ایکسپیرینس ہے، کیا آپ کا اس کے حوالے سے کوئی علم ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ بھی جو ہے اپنی ازمپشن بیس پہ جو ہے وہ آپ کو اوپینین دے رہے ہیں۔ تو لوگوں کی اوپینین کو ویلیڈیٹ ضرور کریں۔ اگر کوئی آپ کو کسی قسم کی اوپینین دیتا ہے تو یہ دیکھیں کہ کیا اس کا ایکسپیرینس تھا، کیا اس نے اس چیز کو پراپرلی جو ہے وہ تجربہ کر کے دیکھا جو وہ بات آپ سے کر رہا ہے۔ تو جب آپ کو علم نہیں ہوتا، جب آپ کے پاس تجربہ نہیں ہوتا، جب آپ کے پاس مشاہدہ نہیں ہوتا تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ دوسرے لوگوں سے کسی کنفیوزڈ بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی جب نہ اس کے پاس کوئی تجربہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے، نہ اس کے پاس کوئی علم ہے، جب وہ اپنی اوپینین اور اپنی رائے آپ کو دیتا ہے تو وہ آپ کو بھی کنفیوز کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے میں نے آپ کو مثال دی دین اسلام کی، دوسری میں نے آپ کو مثال دی وہ پانی کے گلاس کی جو اورنج کلر کا تھا، تو جب تک آپ چیز کو اس میں ڈیپ ڈائیو نہیں کریں گے، اس کا علم نہیں لیں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے۔ تو آپ کو زندگی کے کسی حصے میں بھی اگر کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ فوراً آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، آپ نے اس کو کبھی اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اس کو آبزرو نہیں کیا۔ تو یہ تین کام جو ہے جب آپ کر کے دیکھیں گے اس کے اندر کوئی بھی ایسی کنفیوژن کو، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی اور آنے والے فیوچر میں جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ کنفیوژن فیل نہیں ہوگی۔ تو اپنے علم کو بڑھائیں، اپنے تجربات کو بڑھائیں، تو انشاءاللہ آپ کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے۔ باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ جزاک اللہ۔